الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد 26واں روزہ ہے اور 26ویں پارے میں اللہ نے سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف یہ صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو مکی دور میں نازل ہوئیں اور ان میں سے سورہ احقاف وہ صورت ہے جو سن 10 نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں 10 سال بیت چکے تھے تب نازل کی گئی۔ یہ وہ حالات تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل خانہ کو، بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا۔ شیب ابی طالب وہ گھاٹی، وہ جگہ تھی کہ جیسے کوئی کسی کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے خارج کر دے، دیس میں گالا دے دے، تو اس جرم بے گناہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل خانہ کو، بچیوں کو، بیوی کو، چچا ابو طالب کو، اہل خانہ کو مکہ سے نکال دیا گیا اور وہ معاہدہ لکھ کے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا کہ آئندہ یہ لوگ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، بیت اللہ میں نہیں آ سکیں گے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اور ایسے حالات آئے، یقین کریں کہ آپ سیرت النبی کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتنا کڑا وقت تھا، کتنا مشکل وقت تھا کہ سودا لینے کے لیے دکانوں پر جاتے ہیں تو یہ خبیث پیچھے سے ابو لہب وغیرہ یہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، نگرانی کے لیے انہیں بندے چھوڑے ہوئے تھے، تو جن دکانوں پر یہ جاتے تو ان کو منع کر دیا جاتا کہ اس کو یہ سودا نہ لینا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آٹا، چینی یا گندم، کھانے پینے کی جو بھی اس وقت چیزیں تھی، جو وغیرہ، وہ آدمی کو نہ ملے، کیسے حالات ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن، اہل خانہ پر وہ دن تھے جب آپ نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، جنگلی درختوں کے پتے، ان کے کڑوے کسیلے پھل، وہ کھا کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بچایا، سروائیو کیا۔ تو ابھی وہ آزمائش ختم ہوئے چند دن ہوئے تھے شیب ابی طالب سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو بالکل حضرت علی کے والد تھے، انہوں نے بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہوا تھا، لوگوں کو بھی ڈر تھا، بزرگ تھے، قبیلے کے سردار تھے، شرم و حیا تھی، تو وہ فوت ہو گئے۔ ان کو فوت ہوئے کو ایک اتنا بڑا غم ہے، کچھ عرصہ گزرا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فوت ہو گئی۔ یہ وہ خاتون تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کی ماں ہے۔ تو کئی بیویاں جب ہوتی ہیں، جن بیویوں سے اولاد ہوتی ہے ان کے ساتھ ویسے بھی قدرتی زیادہ پیار ہوتا ہے۔ پھر یہ وہ پہلی بیوی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی کڑی جوانی کے اندر ان کے ساتھ شادی کی اور اتنا بہترین وقت گزرا کہ جب نبوت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے، لرزتے، پریشان حال جب گھر میں داخل ہوئے تو اس عورت نے، اس خاتون نے اپنا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کیا، حوصلہ دیا، دلاسا دیا۔ اگر آج کے ہم اپنی بیویوں کو دیکھیں، ہم اپنی خواتین کو دیکھیں تو کوئی باہر مرد کو پریشانی ہو جائے نا، یا مرد پریشانی میں آئے، اس کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو، تو یہ خواتین ہمارے حوصلوں کو توڑتی ہیں، حوصلوں کو پست کرتی ہیں، حوصلہ نہیں دیتی، جبکہ حوصلہ دینا بنتا ہے۔ ہماری خدیجہ کی زندگی ہماری بہنیں پڑھیں تو ان کو معلوم ہو کہ اپنے خامدوں کو حوصلہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو حوصلہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی فوت ہو گئے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عام الحزن کہا گیا ہے، یعنی غم کا سال۔ یہ کام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ طائف کی طرف جا کے ان لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اب طائف میں جا کے بھی مکے والے تو میری سنتے کوئی نہیں، تو طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور ان کو جا کے کہا کہ جی میں بڑا پریشان ہوں، تو مجھے مکہ والے مجھ پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ مجھے پناہ دیں گے۔ وہاں پر یہ بڑا رواج تھا اور عرب کے اندر کہ جب کسی کو پناہ دے دی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب کوئی اس بندے پر نہ کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، کہ ہم نے پناہ دے دی ہے تو یہ گویا کہ بندہ ہمارے قبیلے کا فرد بن گیا ہے، اب اس کو کسی نے نقصان پہنچایا تو پورا قبیلہ اس کا بدلہ لے گا۔ یہ قبائلی سسٹم میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے جو قبائل ہیں ان میں یہ نظام آج بھی اس جدید دور میں بھی بڑا مضبوط ہے۔ تو انہوں نے بھی حامی نہ بھری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دینا تو دور کی بات تھی، ان بدبختوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا شہر سے نکلو معاذ اللہ، اور اپنے شریر اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی گئی، اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ نے بہت عرصے کے بعد مدینہ میں جا کے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوا جو بہت زیادہ پریشان ہو، سب سے زیادہ تکلیف کس دن آئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ وہ دن میری زندگی میں بہت بھاری ہے، جب میں طائف گیا تھا تو ان کے اوباش لڑکوں نے مجھے پتھر مار مار کے میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ تھا جہاں سے انہوں نے مجھے زخمی نہ کیا، پورے جسم سے خون نکل نکل کے میری بند جوتی میں، میرے بند بوٹوں میں خون پانی کی طرح گیا اور وہاں پر جا کے جم گیا۔ خون کی خاصیت ہوتی ہے نا، جب نکلتا ہے جسم سے پھر وہ جم جاتا ہے۔ قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر اگر نہ دھوئیں تو وہ جم جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہ آیا تو میرے سے وہ بوٹ نکل نہیں رہے تھے، تو حضرت خدیجہ نے پانی گرم کر کے ان کے اندر ڈال کے اس خون کو پگھلا کے میرے جوتے اتارے تھے۔ کہا عائشہ وہ دن میری زندگی میں بڑا بھاری تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، اور آج ہم دین کے لیے کسی کی ایک بات نہیں سن سکتے، برداشت نہیں ہوتی۔ تو جب وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ ان سے پوچھئے، اگر یہ کہتے ہیں تو ہم دو پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان چکی کے دو پاٹوں کی طرح طائف والوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے ہمارے نبی کو انہوں نے تکلیف دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ پیدا کر دے گا جو دین کی خدمت کرے گا، جو دیندار ہو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امید کیسے پیدا ہوئی؟ پتہ کون ہوا وہاں پر پیدا؟ پھر وہاں پر نہیں معلوم کسی کو، محمد بن قاسم، جو آپ کے اس ہندوستان کو جس نے فتح کیا، یہ تمام ملک، یہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان، آج جو ملک ہے نا، یہ نیپال، یہ سارے علاقے اس وقت ہندوستان میں شامل ہوتے تھے۔ تو محمد بن قاسم وہیں کے پیدائش تھی، طائف کی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نوجوانی میں حجاج بن یوسف کے ساتھ تعلق تھا، رشتہ داری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، پتہ آپ کو باب الاسلام کیوں؟ اسلام کا دروازہ، معنی یہ ہے کہ وہ اسی راستے سے سری لنکا سے ہوتے ہوئے بحری سفر کرتے ہوئے یہاں سے آئے تھے، اور آج کے ربڑی سکھر کی طرح تک وہاں پر پہنچ کے انہوں نے راجہ داہر کی حکومت کو ختم کیا تھا، تو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو اسی وقت سے پھر باقاعدہ حکومتی اسلام کے طور پہ یہ دین نافذ ہوا۔ اگرچہ کچھ صحابہ کرام اکیلے اکیلے آئے تھے، لیکن اکیلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو حکومتی لیول پہ آ کے جو جہاد کے لشکر کے ذریعے اسلام پھیلتا ہے، تو اس کی بات نہیں ہوتی، مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو آج جو ہم اس وقت ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری اس وقت کے ان بزرگوں کی، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے جہادی لیڈر کے احسانات میں سے ایک ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیا ہے، حوصلہ دیا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو بھائی تھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جو حضرت ہود تھے، عاد قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، تو ان کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی کچھ کیا تھا جو آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ بھی ان کے ٹبر برادری قبیلے تھے، ان کے ساتھ ظلم کیے تھے، جو آپ کے ساتھ بھی اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہوتا آیا۔
پھر ایک اور ذہن تھا، بہت تسلسل کے ساتھ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ بس یہ زندگی یہاں تک ہے، مرنے کے بعد تو آدمی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ اور واقعی کی جب مشرک اللہ کے پاس پیش ہوں گے نا، جب یہ جانور، یہ جتنے بھی انسان اور جن کے علاوہ مخلوقات ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دے گا، ختم کر دے گا، صرف ان جانوروں کو پیدا کرے گا جنہوں نے کسی کو سینگ مارا ہوگا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ سینگ والی بکری نے مونی بکری کو کوئی سینگ مارا ہوگا تو اللہ اس دن قیامت پیدا کرے گا، پھر ان کا بدلہ دلوا کے پھر ان کو مار دے گا، مٹی بنا دے گا۔ تو یہ کافر جو انکار کرتے تھے قیامت کا، تو قیامت کے دن یہ بات کہیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، جب دیکھیں گے نا کہ اللہ نے جانوروں کو مٹی بنا دیا، ان کی موج ہوگی، نہ حساب نہ کتاب، نہ جہنم کی آگ، نہ کچھ، تو اس وقت یہ مشرکین جو آخرت کا آج انکار کر رہے ہیں، اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی بن جاتا، ہائے کاش میں انسان ہوتا ہی نہ، میں مٹی ہوتا، جو پاؤں کے تلے روندی جاتی مٹی ہوتا، لیکن اس وقت وہ فائدہ نہیں دے گی چیز۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ پھر وہی بات اللہ کے، آج آپ کسی کو کہیں کہ اللہ کے سوا ولیوں کو نہ پکارو، تو وہ کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں پکارتے، یہ آیتیں تو اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل کی تھی، تو تم ہمارے اوپر فٹ کرتے ہو۔ تو یہ دیکھ لیں اس آیت کو، پڑھیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں، چوتھی آیت ہے سورہ احقاف کی، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کوئی اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور وہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ، اور قیامت تک وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر پتھر ہوتا، پتھر تو جواب دے ہی نہیں سکتا، اگر زندہ بھی ہو جیسے بھی ہو، پتھر تو جواب دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ میتیں ہیں، یہ وہ مردے ہیں، یہ فوت شدہ لوگ ہیں جن کی انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی نیک لوگوں کی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پکارا جا رہا ہے ہمیں، ان کو بات بیچاروں کو معلوم ہے۔ قیامت کے دن جب وہ کہیں گے، ہم دوسرے سپارے میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ کہیں گے الذین اتبعوا، جن کو پکارا جاتا تھا، وہ کہیں گے کہ آج مطلب ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہماری باتیں کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ آگے سورہ محمد ہے، سورہ محمد کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، یعنی لڑائی کی، جنگ کی، جہاد کی سورت، بہت شاندار، بہت زبردست جہادی پس منظر کے اندر ہے۔ اللہ نے جہاد کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح جہاد تمہیں کرنا ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے اور جہاد ہوتا رہے گا۔ ان کے ساتھ جب تم آمنے سامنے آ جاؤ تو تمہارے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اگر دین کا تعلق نہیں ہے، کلمے کا تعلق نہیں ہے، تو ان کے ساتھ تمہاری کوئی کسی قسم کی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم جہاد کرو، دین پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات دے گا اور تمہیں جنت کے اندر ایسی جنت میں داخل کرے گا جو پرہیزگاروں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں جنت میں ایسی نہریں ہوں گی، پانی کی ایسی نہریں ہوں گی، غیر آسن، جو باسی نہیں ہوگا۔ تمہارے کولروں میں پڑا رہے، برف نہ ڈالو تو 2-4 گھنٹے بعد پانی گرم ہو جاتا ہے، ایک حمک سی پیدا ہو جاتی، تو آدمی پانی نہیں پیتا، گرا دیتا ہے یا برف ڈال کے اس کو سیٹ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پانی ایسا ہوگا غیر آسن، وہ باسی نہیں ہوگا، نہ رنگ بدلے گا، نہ خراب ہوگا، سبحان اللہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی جو اپنا رنگ تبدیل نہیں کریں گی، اور وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہوں گی، لیکن وہ شراب نشہ نہیں کرے گی، نشہ نہیں پیدا کرے گی، لیکن لذت والی ہوگی، سرور پیدا کر دے گی۔ وہ ایسی شراب ہوگی، عقل معاف نہیں ہوگی جیسے دنیا کی گندگی پی کے ہوتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے صاف شفاف کی چوتھی نہر تمہارے لیے جنت میں تیار کی ہے، تمہارے لیے اس میں پھل ہیں، فروٹ ہیں اور یہ نعمتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ تو جو کوئی آئے گا ہمارے پاس تو پھر ہم اس کی یہ مہمانی کریں گے۔ جہنمی جو کام کر کے آئے گا تو اس کے لیے ہم اس کام سے اس کی حساب کتاب کریں گے اور اس کی مہمانی کریں گے، جو غلط کام کرے گا غلط کام سے اس کی مہمانی ہوگی۔ پھر اللہ نے اس سورت کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ جو لوگ جہاد کا انکار کرتے ہیں، جن کے دل میں نفاق ہے، منافق ہے،
تو وہ ایسی عجیب عجیب جہاد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. لا ارینہ کہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے، ان کو بتا دیتے کہ یہ منافق ہے، یہ جہاد کا مخالف ہے، یہ جہاد کا مخالف ہے. فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اس کی نشانی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. نام اس لیے نہیں بتاتے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عزت رکھتے ہیں، تو اللہ کی یہ رحیمی اور کریمی ہے. فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے پیغمبر آپ ان کو بات کرنے کے ڈھنگ سے جان لیں گے. تو آج ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں جہاد کا انکار تو نہیں لوگ کر سکتے سیدھا سیدھا، لیکن ان کے بغض سے ظاہر ہوتا ہے، ان کی اندرونی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد تو ہے، واقعی قرآن میں بھی آیا، نبی علیہ السلام نے بھی کیا، لیکن جو تم جہاد کر رہے ہو نا، جو تمہارے یہ جہاد یاد نہیں ہوتا جو تم حکومتوں کے ساتھ مل کے کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، بڑے قسم کے اعتراضات. تو اللہ نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد ان کی نشانیاں بتائی ہیں. آگے سورہ فتح ہے. سورہ فتح سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں. تو مکہ جانے کے لیے نکلے تو 1400 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گئے، جی ہم بھی عمرہ کراتے ہیں. نبی علیہ السلام کا دل تڑپ رہا تھا، بیت اللہ کی زیارت ہو، اللہ کا گھر ہو، مومن ہو، پیغمبر ہو، صحابہ ہو، تو دل کیسے نہیں تڑپے گا. تو انہوں نے وہاں سے اپنے تیاری کی. تیاری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. تو جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مذاکرات کے لیے بھیجا کہ آگے سے کوئی ٹینشن مسئلہ نہ بنائے مکہ والے. تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا تو عثمان غنی کی آنے میں لیٹ ہو گئے، واپسی میں لیٹ ہو گئے. تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ جب تک تم نے بیعت کرنی ہے ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ان کے قتل کا، تو ہم واپس نہیں جائیں گے. یہاں پر ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الغیب نہ جاننا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ ہوتا کہ عثمان تو زندہ ہے، بیعت کیوں لیتے؟ تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہمارے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، علم غیب ہے، اور بھائی علم غیب نہیں ہے. جو غیب کی خبر اللہ دے دے تو وہ ویسے ہی غیب کی خبر نہیں. غیب کا خبر تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو خود اپنے علم سے حاصل ہو، انسان کو ویسے ہی پتہ ہو قیامت تک کے لیے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تیرے دل میں یہ ہے، ان کے دلوں میں یہ ہے، لوگ کہاں کیسے، پوری دنیا کے بارے میں معلوم. یہ ہے علم غیب، ایسا کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے. قرآن کی بے شمار آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جب بیعت کر لی، بیعت کے بعد پھر حضرت عثمان غنی زندہ لوٹ آئے، معلوم ہو گیا. تو یہ لڑائی جھگڑے کا جو قتال کا بدلے کا چکر تھا ختم ہو گیا. تو اس وقت اہل مکہ نے کہا کہ جناب آپ آئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال عمرہ کر کے آئیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اب بظاہر جو صحابہ کرام حضرت عمر فاروق خصوصاً بڑے غصے ہوئے، بڑے ناراض ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کمزور تھے 313 تھے تب ہم دبے نہیں، آج 1400 ہیں، ہم ان کے گھر کے باہر آگے کھڑے ہو گئے ہیں، تو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کیوں یہ معاہدہ کر لیا ہے؟ ہم نے تو عمرہ کر کے جانا تھا. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا عمرہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے خواب میں بھی دیکھا اللہ آپ کو عمرہ کرانا چاہ رہا ہے. نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیوں معاملہ ہوا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ایگریمنٹ جو کیا، اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات شامل تھی کہ ہم اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، اور آئندہ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی. معاہدہ امن ہو رہا ہے، امن کا معاہدہ ہو رہا ہے. تو جب امن کا یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی جیت تھی کہ وہ مکے والے جو تمہیں حیثیت ہی کبھی نہیں دیتے تھے، تمہاری اوقات ہی نہیں جانتے تھے. جیسے آج 48 ملکوں کے بدماش افغانستان میں آئے تھے، کہتے تھے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، 2 مہینے کے اندر ہم 60 دن نہیں گزرنے دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے طالبان کو بھی افغانستان کو بھی. کیا آج ہاتھ باندھ کے مذاکرات کر کے اپنی جان چھڑا کے 9 مہینے تک واپس جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فتح ہوتی ہے جہاد کے میدانوں میں.
تو جہاد کے میدان ہی ہمیشہ فتح نہیں کرواتے، اس فتح کی کافی شکلیں ہوتی ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے ذریعے قتال کروا کے، کافروں کے ساتھ جنگ کروا کے اللہ فتح دیتا ہے، کبھی احزاب کے موقع پر دفاع کر کے فتح دیتا ہے، اور کبھی ٹیبل ٹاک کرنا پڑتا ہے، کبھی مذاکرات امن کی میز پر بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ امن کی مذاکرات تھے، تو نبی علیہ السلام واپس گئے، تو جب یہ صحابہ کی چہمگوئیاں پریشانیاں دیکھی، حضرت عمر فاروق کا رد عمل دیکھا، تو اللہ نے یہ صورت اتاری۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح دی ہے، واضح فتح دی ہے۔ اب صحابہ کرام کہیں جی یہ کون سی فتح ہے، لیکن چونکہ اللہ کہہ رہا ہے مان لیتے ہیں۔ تو فتح یہ تھی، ایک تو یہ کہ تمہیں اپنے مد مقابل انہوں نے چودھری مان لیا، پہلے معاذ اللہ تمہیں کمی جانتے تھے، تمہیں کمزور جانتے تھے، تو آج انہوں نے تمہیں اپنے کے برابر بٹھا کے ٹیبل ٹاک کیا، تو یہ تمہاری فتح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس معاہدے سے انشاءاللہ بہت سی چیزیں نکلنے والی ہیں، اور پھر اللہ نے فتح دی، کیسے دی؟ 6 ہجری میں آئے تھے، بغیر عمرے کے واپس چلے گئے، 7 ہجری میں آ کے عمرہ کیا، اور 8 ہجری میں اللہ نے مکہ فتح کروا دیا۔ کیسی فتح دی؟ اور پھر 9 ہجری میں اللہ نے مسلمانوں کا ایسا روپ ڈالا کہ نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے جنگ تبوک کے لیے سب سے بڑی قوت روم کو توڑنے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ نے یہ فتح دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور زبردست طریقے سے بات کہی ہے کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو نبی آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام کے درجات ہیں، درجات اس اعتبار سے ہیں کہ سب سے پہلے جو جن کی فضیلت ہے وہ جنگ بدر والے ہیں، سب سے اعلیٰ افضل، اور اس کے بعد جن کا درجہ ہے وہ بیعت رضوان والے ہیں، اس کے بعد پھر ہے درجہ بدرجہ۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی جتنا صحابی ادنا سے ادنا صحابی ہے، تو پوری کائنات کے مسلمانوں سے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، نیک مجاہدین، علماء، سب سے دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں، صحابی کے قدموں کی دھول نہیں بن سکتی۔ اللہ نے یہ عزت بخشی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ 1400 نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، تو ان کو میں اللہ رب آسمانوں سے جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ان کو بخشی ہے۔ اللہ نے پھر جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کی چڑھانے کے لیے، ان کی غصہ دلانے کے لیے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو اس کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں، ہمہ وقت و رکوع کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو سجدے میں ہوتے ہیں، جب دیکھو نوافل پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو وہ اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اور ان کے چہروں کے اوپر ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشان بھی ہیں۔ اور یہ مثال ہم نے ان صحابہ کا تذکرہ تورات میں کیا، انجیل میں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیہ سے ملیں گے، ہم دیں گے۔ اور فرمایا کہ جیسے کھیتی کا دشمن جب کھیتی کو دیکھتا ہے نا، کسی دشمن کی کھیتی کو، تو وہ بڑا چڑھتا ہے کہ اس کی فصل بڑی ہوئی ہے، اس کی گندم بڑی کھڑی ہے، اس کا باغ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ چڑ بیان کی ہے کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ چڑھتے رہیں گے، وہ جلتے رہیں گے اپنی آگ کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بہاریں دیتا رہے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی مثال بیان کر کے اللہ نے اس سورت کو ختم کیا ہے۔ آگے سورہ حجرات ہے۔ اللہ کے لیے اگر 3 دن 4 دن ہمارے جو باقی ہیں، اگر ہم اس سورت کو سورہ حجرات کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں نا، سارے بھائی کوشش کریں، آج 2 رکوع کی سورت ہے، تو اس کو پڑھیں۔ یہ اللہ کی قسم ہمیں تمیز سکھائے گی، ہمیں اخلاق سکھائے گی، ہمیں بولنا چالنا معاشرے میں رہنا سکھائے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے باقاعدہ کورس ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے بیوی بچوں کو گھروں میں پڑھانا چاہیے، اماموں کو اپنے مقتدیوں کو سنانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھیں کہ اس صورت میں اللہ نے کیا کیا اخلاقیات بیان کی ہیں، اور اس صورت کے اگر ہم عمل کر لیں تو ہم بہت سی غلط باتوں سے جو ہے وہ ہم باز آ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تم پر کوئی فاسق، جھوٹا، کذاب، خبیث قسم کا بندہ کوئی خبر لے کے آئے جھوٹی، تو فتبینوا، تو تم اس کو یقین کیوں کرتے ہو اس کے اوپر؟ کیوں اس نے کہا کہ یہ ایسے ہو رہا تھا، میں وہاں سے آیا تو ایسے وہ بندہ کر رہا تھا، تم نے کیوں اس بات پر یقین کیا؟ تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ اگر اس ایک بات کو ہم سمجھ لینا، اللہ کی قسم ہماری جماعتوں کے جھگڑے، ہمارے گھروں کے جھگڑے، ہماری عورتوں کے جھگڑے، ہمارے معاشرے کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مزے لینے کے لیے تمہارے کانوں کے اندر آ کے
کل خوشیاں کر رہا ہے، کل سرگوشیاں کر رہا ہے، کل سنیاں دے رہا ہے، تمہیں کانوں کے اندر آ کے بھر رہا ہے، تو تم نے کیوں نہیں کوشش کی، تم نے کیوں نظر لی ان باتوں کی؟ فتبینوا، تم دلیل کر لیتے، تم تلاش کر لیتے، تحقیق کر لیتے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو تمہیں ندامت نہ ہوتی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ایک بات کرتا ہے نا، کانوں میں آ کے شیطان کی طرح پھونکی، اور اس کے بعد پھر اگلا بندہ جب بات کرتا ہے انج نہیں انج ہویا، اس طرح ہویا، پھر جب وہ بات جھوٹی نکلتی ہے تو پھر کتنی ندامت ہوتی ہے، پھر آدمی کی آنکھیں اٹھ ملتی نہیں ہے سامنے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھیں اوپر رکھو، عزت کے ساتھ رکھو، ندامت والا معاملہ تب ہوگا جب تم جھوٹی باتوں کے اوپر اعتبار کرو گے۔ تو اس صورت کو ہمیں اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن پاک پر، اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔